محرم علی شاہ صاحب، ہمارے سابق وزیر اعلیٰ، آپ ہی کے ضلع سے تعلق ہے سید غوث علی شاہ صاحب، ہمارے سابق وزیر اعلیٰ سندھ جناب ارباب غلام رحیم صاحب، ہمارے صوبہ سندھ کے صدر سید علی زیدی صاحب، ہنگورجا کے غیور باوقار باعظمت بیٹوں، السلام علیکم۔ میرا اس گھر کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ میرے والد اور کئی نسلوں سے ہم یہاں آتے رہے ہیں اور ان کی محبت اور ان کی میزبانی سے مستفید ہوتے رہے ہیں۔ آپ کا علاقہ خوش قسمت تھا جس کو کاظم علی شاہ جیسا نفیس، ایماندار اور با اخلاق MLA نصیب ہوا۔ کسی پر ظلم نہیں کیا، بتاؤ کیا؟ کسی کی زمین پر قبضہ نہیں کیا، کسی سے پتھر نہیں لیا، کسی پر انتقامی سیاست نہیں کی۔ میں ابھی ٹنڈو مستی خان سے آ رہا ہوں اور وہاں لوگوں کا رونا تھا کہ ہمارے قتل ہو گئے، انصاف نہیں ملا۔ ایک کارکن رو رہا تھا، میرے پاؤں میں گولیاں لگی، میرے گھر کے 4 فرد مارے گئے، ابھی تک انصاف نہیں ملا۔ ایک اور صاحب کھڑے ہوئے، اس نے کہا کہ 28 FIR درج ہوئی ہیں، کوئی پرسان حل نہیں، کوئی سننے والا نہیں۔ وہ بھی ایک علاقہ ہے اور یہ بھی ایک شخصیت ہے جس نے کسی کو اگر سکھ نہ بھی پہنچا ہو، دکھ نہیں دیا۔ میں آج اس حقوق سندھ کے کارواں کو لے کر ہنگور جو آیا ہوں۔ ضلع خیرپور سندھ کی سیاسی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ خیرپور نے بڑے بڑے نامور لوگ پیدا کیے، خیرپور میں بڑی بڑی نامور ہستیاں اقتدار میں آئیں۔ خیرپور سیاسی شعور والا ضلع ہے۔ خیرپور نے ہمیشہ مختلف ادوار میں سیاسی جدوجہد میں اپنا ایک مقام بنایا، حاصل کیا۔ آج ضلع خیرپور کے عظیم بیٹوں، میں تمہاری خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہنے کے لیے کہ اس وقت خیرپور کا کوئی پرسان حال نہیں۔ خیرپور مجھے آباد دکھائی نہیں دے رہا۔ ان 15 سالوں میں مسلسل پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے اور اکثر بیشتر خیرپور ضلع پیپل پارٹی کو ووٹ دیتا رہا ہے، یہاں سے MLA MPA منتخب کرتا رہا ہے۔
وزیر اعلیٰ یہاں سے کئی مرتبہ منتخب ہوئے. ایمانداری سے بتاؤ کیا خیر پور کو مسائل سے آزادی ملی؟ خیر پور آج بھی محروم ہے. خیر پور آج بھی پیاسا ہے. اس پیاس کو بجھانے کے لیے خیر پور کے لوگوں تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا. تمہیں میدان میں اترنا ہوگا اور اس جبر کی سیاست، ظلم کی سیاست، ناانصافی کی سیاست، کرپشن کی سیاست کے خلاف تمہیں آواز اٹھانی ہوگی. میں تو صرف آپ کو دعوت دینے آیا ہوں. مؤذن اذان دے سکتا ہے، زبردستی مسجد میں نہیں لے جا سکتا. میری بات غور سے سنیں. مؤذن اذان دے سکتا ہے، زبردستی مسجد میں نہیں لے جا سکتا. میں پیغام دے سکتا ہوں، زبردستی اپنی طرف مائل نہیں کر سکتا. خیر پور کے لوگوں، سندھ کے واسیوں، اگر سندھ کی حالت بدلنی ہے تو سندھیوں کو سوچنا ہوگا. کیا وجہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی جو پنجاب میں اس کی توتی بولتی تھی، اس کا غلبہ تھا، آج وہ سکڑ کے چند سیٹوں تک محدود ہو گئی ہے. کیا وجہ ہے پیپلز پارٹی جو خیبر پختونخوا میں حکومت بنایا کرتی تھی، آج وہاں بلدیاتی پہلے مرحلے میں صرف ایک سیٹ جیتی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آج پیپلز پارٹی کا وجود ہمیں آزاد کشمیر میں دکھائی نہیں دے رہا؟ کیا وجہ ہے کہ آج گلگت بلتستان پر بھی تحریک انصاف اپنا جھنڈا گاڑ چکی ہے؟ سندھ والوں، تم اسی طرح خاموش تماشائی بنے رہو گے؟ سندھ والوں، میں مانتا ہوں سندھی صابر ہے، صبر کرتا ہے، پر میں پوچھنے آیا ہوں کہ 15 سال گزر جانے کے بعد بھی تمہارا صبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہوا کہ ابھی اور 15 سال کا انتظار کرنا ہوگا؟